شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Read in the name of your Lord who created. وقال تعالى في موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Remain in your home and do not display beauty as it used to be displayed in the days of earlier ignorance. وقال تعالى في موضع آخر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Tell the believing women that they must lower their gazes and guard their private part. وقال تعالى في موضع آخر وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Tell the believing men that they must lower their gazes and guard their private parts. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمنني بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. Who gives me guarantee to safeguard what is between his chest and what is between his legs, I shall reward him directly for it the paradise. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. He who travels in order to seek knowledge, Allah will ease the way of paradise, the way to paradise. أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اس کو الہامی کتابوں پر ہے حاصل برتری. اس کو الہامی کتابوں پر ہے حاصل برتری. یہ خدائے لم یزل کا ہے پیام آخری. اس کی آمد ناسخ و توریت و انجیل و زبور. اس کی آمد ناسخ و توریت و انجیل و زبور. اس کی آمد سے ہوا توحید کامل کا ظہور. چشمہ ادراک حکمت علم کا دریا ہے یہ. چشمہ ادراک حکمت علم کا دریا ہے یہ. مصحف ناطق کلام خالق دنیا ہے یہ. حشر تک ہے غیر ممکن دہر میں اس کا جواب. حشر تک ہے غیر ممکن دہر میں اس کا جواب. خود خدائے پاک نے اس کو بتایا لاجواب. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں. اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو ان سے بیویوں پردے کو کیا کیا. کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کے پر گیا. تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں گھومو. تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں گھومو. جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو. جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو. بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد.
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ محترم سامعین، عزیز دوستو، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، ہوا کی بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام تعلیمی بیداری کے عنوان سے کیا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد جہاں نگران مکاتب، ذمہ داران مکاتب کہ اخلاص کا، للہیت کا یہ نتیجہ ہے، وہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گاؤں، اس علاقے، اس خطے سے آئے ہوئے دور دراز لوگوں کی اخلاص اور للہیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے، اور بہت بے باکی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید کہ میں کئی پروگرام اٹینڈ کیا، لیکن افسوس ہے اس گاؤں کے ضمیر فروشوں پر، افسوس ہے اس گاؤں کے نوجوانوں اور بہنوں اور بیٹیوں پر۔ مجھے یہ کہنے دیجیے، اور میں اس کہنے سے کبھی نہیں شرماتا، اور نہ مجھے اس بات کی کبھی کوئی پرواہ ہوتی ہے کہ سامعین کو، مجمع کو برا لگتا ہو۔ اللہ کے لیے جب کوئی نیک کام کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو دنیا پر بسنے والے کسی بھی انسان کے خوف نہیں کھانا چاہیے اور اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ظہر سے لے کے اب تک کا یہ پروگرام ہے، میں آج کے پروگرام کی ایک آخری کڑی ہوں، آخری وقت میں آیا ہوں، لیکن آپ نے مجھے اپنے اس تماشا اور اس بے حیائی سے یہ پیغام دے دیا کہ یہ پروگرام نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ نوٹنکی ہو رہی ہے، یہ کھیل ہو رہا ہے۔ افسوس ہے آپ کی ضمیروں پر کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی باتیں کی جا رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اور آپ کی زبانوں سے وہ چیمی گونیا کی باتیں افسوس کے ساتھ یہ آوازیں آ رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں آنے کا آپ نے مقصد متعین نہیں کیا ہے، یہ آپ اس پروگرام کی بے حرمتی کر رہے ہیں، آپ اس پروگرام میں آنے والے علماء کی عزتوں پر وار کر رہے ہیں۔ یہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہے، وارث انبیاء ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی کو پروگرام میں لا کر اس قسم سے بے عزتی کرنا، کہیں خدا آپ سے اس قیامت کے دن اس میدان میں یہ پوچھ نہ بیٹھے کہ ہمارے قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، ہمارے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی باتیں کی جا رہی تھی، اور آپ کے نوجوان چلا رہے تھے، شور مچا رہے تھے، بچے چلا رہے تھے، بوڑھے بات کر رہے تھے۔ یہ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہو جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد بھی ناکام ہوا ہے۔ بہت افسوس ہے، احساس یہ ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نعت پاک پیش کیا جا رہا ہے، آقا مدنی کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ جیسے نوجوانوں پہ کہ زبان پر اس وقت سے بات جاری ہے۔ افسوس کرتا ہوں، یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آپ کے یہاں ایک پروگرام کیا جا رہا ہے، کیا پیغام دینا آئے ہیں آپ نے اس پروگرام؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعیتاً آپ کا مقصد پروگرام میں آنا ہے اور آپ اس مقصد کے تحت آئے ہیں کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے کچھ سننا، آقا مدنی زبان کس کی؟ ہماری زبان، کسی دوسرے عالم کی زبان آپ اس میں چھوڑ دیں۔ بس فوکس یہ ہونا چاہیے
اور غور یہ کرنا چاہیے کہ باتیں کس کی ہیں۔ باتیں ہیں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باتیں ہیں کس کی؟ اس کی جس نے جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، دونوں جہان کا خالق ہے، ساری دنیا کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے، سسٹینر ہے، ہر ایک چیز کو بنانے اور پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی باتیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے ذرہ برابر بھی یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بات ہو رہی ہے، تو کم از کم ہم خاموشی سے سن لیں اور اصلاح کے بعد بیان سے جائیں۔ اس لیے میری ماں بہن، میرے عزیزوں، میرے بزرگ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بات کچھ آگے بڑھائی جائے تو پہلے آپ کو یہ عہد کرنا ہوگا۔ میں کوئی ایسے مقرر نہیں ہوں کہ آپ چلاتے رہے، چیختے رہے، میں بھی آپ کے ساتھ چیختا رہا ہوں۔ شاید آپ کے پاس وقت فاضل ہو، آپ کے پاس وقت زائد ہو، ہمارے پاس وقت زائد ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہن، میرے نوجوان بھائی عزیزوں اور میرے بزرگ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو پروگرام سننا ہے تو آپ ہمیں ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کریں اور ہاتھ اٹھا کر یہ پیغام دے کہ ہم خاموشی اختیار کریں گے اور قیمتی باتوں کو سنیں گے، تب جا کر اگلی باتیں شروع ہوگی۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پروگرام میں ایک عالم صاحب بڑے لچھے دار تقریر کر رہے تھے اور بہت اچھی تقریر کر رہے تھے۔ ایک آدمی تھا بیچارہ بہت غور سے تقریر سن رہا تھا، تو یہ آدمی اور یہ عالم خطیب یہ سمجھ رہا تھا کہ کم از کم پورا مجمع تو خالی ہو گیا یا پورا مجمع تو سو گیا ہے، لیکن ایک آدمی ہماری اس تقریر کو بہت غور سے سن رہا ہے، اگر اس ایک کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ جلسہ، پروگرام اور ہمارا آنا کامیاب ہو جائے گا۔ بیچارے بڑے اچھے انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ جب مقرر صاحب تقریر کر کے چلا کے چیخ کر خاموش ہوئے تو ان سے پوچھے کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات اور آپ بہت غور سے سن رہے ہیں، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور آپ قابل مبارکباد ہے۔ تو وہ بیچارہ آدمی کہتا ہے کہ مولانا صاحب، ہم کوئی سامعین نہیں ہے، کوئی سامع نہیں ہے، ہم کوئی سننے والے نہیں ہے، ہم تو دراصل مائک آپریٹر ہیں۔ گاؤں کے ذمہ دار نے ہم کو پیسہ دیا ہے، مائک ہم کو چلانا ہے، مجمع خالی ہو گیا ہے، صبح تک ہم سے معاہدہ ہے کہ صبح تک مائک چلانا ہے، آپ چیخ رہے، چلا رہے ہیں، ہم دراصل آپ کی تقریر نہیں سن رہے ہیں، ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ آپ کا بیان کب ختم ہو، مائک سمیٹے اور ہم گھر چلیں۔ یہ بھی ہوتا ہے پروگرام۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو پھر میں یہی واقعہ دعوانا کہتا ہوں، پہلے ہمیں ہاتھ اٹھا کر یہ بتلائیں کتنے لوگ پروگرام سننا چاہتے ہیں اور کتنے لوگوں کا ارادہ بیٹھنے کا خاموشی، ہاتھ اٹھا کے بتلائیے، پھر ہم اپنی بات پر چلیے۔ ماشاءاللہ آپ اس آنے کو قبول فرمائے۔ میں آپ کو بتاتا چلا، قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتلائے، ہماری یہ عادت ہے کہ ہم جب پروگرام میں جاتے ہیں تو کم از کم آخری وقت ہوتا ہے یا ابتدائی وقت ہوتا ہے، ہم آنے کا مقصد پوچھ لیتے ہیں اور یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے، کیونکہ اگر مقصد متعین نہیں ہے آپ کا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا آنا، ہمارا آنا، ناظم جلسہ کا آنا، سامعین کا آنا، مائک آپریٹر کا آنا اور پیسہ کا خرچ کرنا، یہ سب کا سب ناکام ہے۔ اس لیے پہلے مقصد متعین ہونا چاہیے۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ سب سے پہلے مقصد یہ ہونا چاہیے نیت کی اصلاح، نیت کی درستگی، کہ ہم آج کے اس پروگرام سے
جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں بیان کی گئی ہے اور جو باتیں بیان کی جائے گی ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ٹکڑا ہے، انما الاعمال بالنیات، ایکشن آر گورنڈ بائی انٹینشن۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اگر نیت درست نہیں ہوئی تو یاد رکھیے یہ پروگرام ناکام ہو جائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بہن اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگیں گے، بچے اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ ایسے وقت میں وہ دھوپ کی تپش ہوگی، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی، لوگ پریشان حال ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت تین شخص کو بلائے، غور سے سنیے، تین شخص کو بلائے۔ کون شخص ہوگا اس میں ایک شخص ہوگا مالدار، اس میں ایک شخص ہوگا عالم دین، اس میں ایک شخص ہوگا طاقتور اور صحت مند۔ اللہ رب العزت مالدار کو بلائے اور مالدار سے یہ پوچھے گا، کہہ لو اے مالدارو، اے پیسہ والو، تم کو ہم نے پیسہ عطا کیا تھا، بتاؤ اپنے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا، اے اللہ، ہم نے تیری رضا کے خاطر مسجدیں بنائی، مکاتب کو قائم کیا، ادارے کو تنخواہ دیا، ادارے کا چندہ کیا، اور اس مکتب کا جب چندہ ہو رہا تھا اس مکتب میں ہم نے 1000 روپے دیے، 2000 دیے، 500 دیے، جائے کہ ہم سے جتنا ممکن ہو سکا دینی خدمت ہم نے کیا، اور اپنے پیسے کی بدولت غریبوں کی مدد کی، مفلسوں کی مدد کی۔ ایک غریب بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ہم نے اس کی شادی کروا دی، ساری کی ساری صرف یہ خرچ اور یہ اخراجات، یہ پیسے کو خرچ کرنا صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر تھا۔ اللہ رب العزت کہیں گے، اے فرشتوں، اس بندے کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تم نے تو مکتب کے اندر خرچ اس لیے کیا تھا، پیسہ اس لیے دیا تھا، اور لوگوں پہ خرچ اس لیے کیا تھا، غریبوں کی شادی اس لیے کیا، امام کو تنخواہ اس لیے دیا، مکاتب کا قیام اس لیے عمل میں لایا، قبرستان اس لیے بھروایا، چندہ اس لیے دیا کہ لوگ تجھے کیا کہے؟ دیالو کہے، لوگ تجھے دیالو کہے، لوگ تجھے سخی کہے، سخاوتور کہے، لوگوں میں تمہارا چرچا ہو، شہرت ہو۔ جاؤ تم دنیا کے اندر لوگوں میں سخی کہلائے جا چکے، تمہارا چرچا ہو چکا، ڈنکا بچ چکا، تم اس ڈنکا کے لیے دنیا میں خرچ کیے تھے۔ اے فرشتوں، اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں۔ پھر ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، عالم دین سے کہا جائے گا کہ تمہیں دینی علم عطا کیا تھا، حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، مشکات کی تعلیم ملی، بخاری کی تعلیم ملی، ہدایہ کی تعلیم ملی، مفسر بنے، محدث بنے، مقرر بنے، خطیب بنے، مقری بنے۔ یہ جائے کہ دنیا میں علوم کی جتنی ڈگریاں ہو سکتی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ڈائریکٹر ہو، یا اسی طریقے سے ماسٹر ہو، جتنی بھی ڈگریاں ہو سکتی ہو وہ ساری کی ساری ڈگریاں تم نے لیا۔ بتاؤ اس ڈگری کو یا اس علم کو کہاں صرف کیا؟ اس قرآن کو، قرآن کو، تفسیر کو پڑھ کر تم نے کتنا دنیا میں فیض پہنچایا؟ عالم دین کہے گا، حافظ قرآن کہیں گے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کے لیے بھی یہ بیان ہے، خود ہماری اپنی ذات کی اصلاح کے لیے بھی یہ بیان ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اس علم کو حاصل کیا تھا، کہاں صرف کیا؟ ہم بڑے فخر سے اور گرو سے کہیں گے کہ اللہ یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے، تیری رضا کی خاطر ہم نے مسجدیں بنائی، مکاتب قائم کیے، ادارہ قائم کیا، مکتب میں پڑھایا، 5000 اور 7000 تنخواہ میں ہم نے کیا کیا؟ مدارس کی خدمت کی، مکاتب کی خدمت کی، غیروں کو ہم نے دین کی راہ تک دکھلایا۔ جائے کہ جہاں تک ممکن
ہو سکے ہدایت، تفسیر، محدث اور قرآن کی تعلیم ہم نے دی، یہ صرف اور صرف تیری رضا کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کہیں گے اے فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تم تو حدیث کی تعلیم اس لیے دیا کہ لوگ تجھے محدث کہے، لوگ تقریر اس لیے کیا کہ لوگ تجھے مقرر کہے، خطیب کہے، شعر اس لیے پہنے کہ لوگ تجھے شاعر کہے، اناؤنسر اس لیے کیا، نظامت اس لیے کیا کہ لوگ تجھے ناظم جلسہ کہے، قرات اس لیے کیا کہ لوگ تجھے اچھا اور بہترین قاری کہے، مصلی پر کھڑے ہو کر نماز اس لیے پڑھائی اور خوب بن سور کر تلاوت کی، تجوید کی رعایت اس لیے کی، اپنی نماز 5 منٹ کی ہوتی تھی، مقتدی کے ساتھ امامت کی نماز جو ہوتی وہ 15 منٹ کی ہوتی تھی، صرف اور صرف اس لیے کیا کہ لوگ تجھے اچھا خطیب اور اچھا تعلیم یافتہ لوگ تجھے کہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں حاصل ہو چکی، اے فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو۔ پھر ایک طاقتور آدمی کو بلایا جائے گا جس میں ہمارے نوجوان حضرات، جس کو اللہ نے جسمانی طاقت دی، اور ہمارے عہدیداران حضرات، خواہ وہ مکھیا کی شکل میں ہو، سرپنچ کی شکل میں ہو، ممبر کی شکل میں ہو، وزیر اعلیٰ کی شکل میں ہو، وزیر اعظم کی شکل میں ہو، یا جون سے پد کی شکل میں ہو، نگراں ہو، ذمہ داران ہو، ان کی شکل میں ہو، ان کو طاقت دی گئی ہے، پیسے کی ان کو طاقت دی گئی ہے، پاور اور بولنے کی یہ ساری کی ساری قوت دی گئی ہے، تو کل اللہ رب العزت طاقتور انسان سے کہے گا کہ ہم نے تجھے پستول کی طاقت دی، بندوق کی طاقت دی، لاٹھی کی طاقت دی، زبان کی طاقت دی اور صحت کی طاقت دی، بتاؤ تم نے اس طاقت کو کہاں خرچ کیا؟ بندہ کہے گا اللہ ہم نے تیری رضا کی خاطر جب مظلوموں پر ظلم ہو رہا تھا تو ہم نے اس طاقت، لاٹھی، پستول اور بندوق کے ذریعے اس مظلوم پر ظلم سے بچایا، اور اپنی قوت کے ذریعے جب کوئی پنچایتی ہوتی تھی، پنچایت بیٹھتا تھا، کوئی میٹنگیں ہوتی تھی، اس میٹنگ میں ہم بیٹھ کر سماجوں کے مسئلے کو حل کیا کرتے تھے اور غریب کو حق دلایا کرتے تھے، مظلوم کو حق دلایا کرتے تھے، ظالم پر سزا مقرر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کہیں گے فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو۔ تم نے تو میٹنگ میں اور پنچایت کے اندر، گروپ بندیوں کے اندر فیصلہ تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے یہ کہے کہ بہت ہی اچھا عمدہ قسم کا کیا گیا، بہت ہی اچھا عمدہ قسم کا سرپنچ ہے، بہت ہی اچھا عمدہ قسم کا ممبر ہے، بہت ہی اچھا عمدہ قسم کا ذمہ دار ہے، اور طاقت اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، قوت والا کہے، لوگ تمہاری قوتوں سے، طاقت سے ڈرتا ہو، خوف کھاتا ہو۔ اس چرچے اور شہرت کی بنیاد پر تم نے دنیا میں یہ سارا کام اور مدد اور طاقت کا استعمال کیا، اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں تجھے دنیا میں مل چکی ہے، اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اے فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مالدار ہے، ایک عالم دین ہے اور ایک طاقتور ہے، تینوں نے، اللہ نے ان تینوں کو جو صلاحیت دیا تھا ان تمام صلاحیتوں کو صرف اور خرچ کرنے کے باوجود وہ بندہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہوگا ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ صرف اس بنیاد پر ہوا کہ نیت کی درستگی نہیں تھی، اخلاص نہیں پایا گیا تھا، رضائے الہی کے لیے نہیں کیا گیا، اس لیے کرنے کے باوجود بھی جہنم مل رہا ہے۔ اس لیے
میں یہ کہتا ہوں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہوا کی بیٹیوں، آپ اس پروگرام میں آئے ہیں تو نیت کی درستگی کر لے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ بیٹھے۔ جو جا چکے ہیں، جانے والے ان کو جانے دیں، لیکن آپ بیٹھ رہے ہیں تو اس ارادے سے بیٹھے کہ آج کے اس پروگرام سے وہ باتیں کہی گئی ہے یا جو باتیں کہی جائیں گی اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور زندگی میں لا کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے گا، اور اللہ آپ کو اس پروگرام میں بیٹھنے کا جو اجر ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس کا وہ حصہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے نیت کی درستگی ضروری ہے۔ بولیے، سب لوگوں نے نیت کیا؟ ہاتھ اٹھا کر ہم کو بتائیے کہ ہم اصلاح کی نیت سے سنیں۔ اٹھائیے، اٹھا کر یہ بتائیے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اس اخلاص کو، اللہ آپ کی اس نیتوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے اب تک جو باتیں ہوئی، یہ ساری کی ساری باتیں ایک تمہید کے طور پر تھی۔ پروگرام میں آنے کا مقصد کو متعین کیا گیا، یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ ہمیں لانا تھا آپ کو قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کی جانب جس کی تلاوت ہم نے کی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ Remain in your home and do not display beauty as it used to be displayed in the days of earlier ignorance۔ اور ہمیں آپ کو متوجہ کرنا تھا قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، read in the name of your Lord who created۔ اس آیت مقدسہ اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے، جو پڑھی گئی ہے، ہمیں اس کی جانب متوجہ کرنا تھا۔ دیکھیں دراصل آپ کا یہ پروگرام بہت ہی مختصر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام میں تمام موضوعات کا احاطہ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا یہ پروگرام تو بہت مختصر ہے، آپ نے بس ایک دو مقرر کو مدعو کیا ہے، جو اس سے پہلے غالباً مولانا زاہد صاحب مصری آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے آخری مقرر ہوں جو بات ختم کر کے دعا ہو جائے گی، پروگرام اختتام پر پہنچ جائے گا۔ اس لیے آپ کے پاس کوئی مقرر کی اتنی فہرست موجود نہیں ہے کہ عنوانات طے کیے جائیں اور عنوانات دیے جائیں اور چند عنوانات میں بیان کریں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا کہ میرا ذہن یہ تھا اس جانب کہ ظاہر سی بات ہے یہ مکتب کا پروگرام ہے تو کچھ تعلیمی بیداری کے عنوان سے کچھ باتیں کی جائیں، لیکن یہاں آنے کے بعد احساس یہ ہوا اور منتظمین کی رائے بھی یہ ہوئی کہ کہیں کچھ نہ کچھ یہاں پردے کے تعلق سے بھی بیان ہو جائے، تو حالت حاضرہ کرنٹ افیئر سے متعلق جو باتیں ہو جائیں گی وہ ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح کے لیے بہت سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس لیے میں قرآن کی جو تلاوت کی ہے اس قرآن کی تلاوت میں دراصل اس مکتب کے تعلق سے تعلیمی بیداری کے عنوان سے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، اور اپنی ماں اور بہنوں کے پردہ کے تعلق سے بھی ہم نے قرآن کی کئی آیتیں پیش کی۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی جو آیت دونوں عنوان سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں آ جائیں اور اس کے بعد پھر یہ پروگرام اپنے اختتام تک پہنچے۔ قرآن کی تلاوت کی گئی ہے پردے کے تعلق سے۔ میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسا نہیں ہے کہ اس پروگرام میں اگر پردے کے تعلق سے بیان کیا جائے
تو اس کے سننے کا مستحق صرف اور صرف عورتیں نہیں، ہمارے بزرگوں، آپ کی بھی بیویاں ہیں، آپ کی بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کے اوقات کیسے صرف ہو رہے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، چوک چوراہے پر، راستوں پر، دنیاوی زندگی میں کیسے اپنا وقت صرف کر رہی ہے، یہ دراصل احساس کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو عمل پیرا کرنے کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں، میری ماں، آپ کا نام بڑا قیمتی نام ہے، اور کتنا پیارا نام ہے، اور کیا مطلب اس کا مطلب ہے پردہ، حیا۔ اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے، اور پتہ اس سے یہ چلتا ہے میری بہنوں کہ آپ کے لیے پردے کا حکم ہے، آپ کو عورت بنایا گیا ہے، پردے میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ کو کیا مقام دیا ہے اللہ نے، غور کیجیے، سنیے، سمجھیے کہ معاش کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے، آپ کے اوپر۔ اللہ نے کتنی حفاظت کے ساتھ رکھا۔ اگر آپ کسی زمانے میں بیٹے تو آپ کی ذمہ داری آپ کے والد محترم پر پڑی، اگر آپ کسی زمانے میں بہن بنی تو آپ کی ذمہ داری آپ کے برادر محترم پہ پڑی، اگر آپ کسی زمانے میں بیوی اور شریک حیات بنی تو آپ کی ذمہ داری آپ کے شوہر پہ پڑی، اور اگر آپ کسی زمانے میں ماں بنی تو آپ کی ذمہ داری آپ کے لخت جگر بیٹے کے اوپر پڑی۔ پتہ یہ چلتا تھا کہ آپ کے پیدائش سے لے کر بڑھاپے اور قبر تک کی جو زندگی ہے میری ماں اور بہنوں، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ دیگر دوسرے افرادوں پر ہے، آپ کو خود اپنی ذمہ داری ہے۔ بتائیے، آپ جس وقت پیدا ہوئی آپ، اس وقت آپ کے کپڑے کی ضرورت تھی، بتائیے ہمیں کھول کر کہ یہ کپڑا لا کر دینے والا کون ہے، یہ کپڑا پہنانے والا کون ہے؟ وہ آپ کا باپ ہے، والد ہے، بھائی ہے۔ جب آپ جوان ہوئی، بہن بنی، اس وقت آپ کی ذمہ داری کو کون پوری کر رہا ہے؟ بھائی پوری کر رہا ہے، باپ پوری کر رہا ہے۔ جب آپ بیوی بنی تو آپ کے خرچ اور اخراجات کی ذمہ داری کون پوری کر رہا ہے؟ آپ کا شوہر کر رہا ہے۔ جب آپ ماں بنی تو آپ کی ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟ وہ آپ کا بیٹا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے آپ کو گھر کی ملکہ، گھر کی رانی، محترمہ، شریک حیات، زوجہ محترمہ، زندگی ہم سفر، میری پیاری زندگی، اللہ نے آپ کو ان تمام چیزوں کے اندر رکھا۔ اللہ نے آپ کو ان تمام چیزوں کے اندر رکھا ہے۔ اتنی محترم ذات، اتنی محترم چیز شے بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو دیو صفت اے حور ہوئی، شاعر کہتا تو دیو صفت اے حور ہوئی، سلطانہ تھی مزدور ہوئی، سامان سکون شوہر تھی، اب خود ہی تھک کر چور ہوئی۔ کیا مطلب ہے شعر کا؟ کیا مطلب ہے میری بہنوں؟ شعر کا سنو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سنو کیا مطلب ہے شعر کا؟ مطلب یہ کہ تم دیو صفت اے حور ہوئی، سلطانہ تھی مزدور، تجھے دیو صفت بنایا گیا ہے، حور صفت بنایا گیا ہے، سلطانہ تھی مزدور ہوئی، گھر کی ملکہ بنایا گیا تھا، گھر کی رانی بنائی گئی تھی، محبوبہ بنائی گئی تھی، شریک حیات بنائی گئی تھی، سلطانہ تھی مزدور ہوئی، کیا بن گئی؟ مزدور بن گئی، سڑکوں پہ آ گئی، راستے میں آ گئی، بائک چلانے لگی، سائیکل چلانے لگی، جینس اور پینٹ پہننے لگی، ٹی شرٹ پہننے لگی، کھلے عام برقعے سے نکلی، پردوں سے نکلی، بے حیا ہو کر عریانیت کے ساتھ پردہ سے نکل کر راستے اور چوک چوراہے پر گھومنے لگی۔ سلطانہ تھی مزدور ہوئی،
شاعر کہتا ہے سامان سکون شوہر، کیا مطلب؟ سامان سکون شوہر قرآن میں ایک آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے پر اس کا مفہوم بتاتے ہیں، اس کے اندر بیوی کو سکون کہا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو سکون کہاں حاصل کرے گا؟ وہ بیوی سے جا کر سامان سکون شوہر کیا بنایا تھا؟ ملکہ رانی۔ سکون کا کیا مطلب؟ ایک بیٹا ہو، باپ ہو، شوہر ہو، جب شوہر صبح اٹھتا ہے 4 بجے یا 3 ہی بجے اٹھتا ہے، اگر وہ مزدور ہے، کدال اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، سر پر رکھتا ہے، چھینٹا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ہسوا اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور مزدوری کے لیے، گھاس کاٹنے کے لیے نکل جاتا ہے کھیتوں کے اندر اور تجھے سوتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، میری رانی ہے، میری ملکہ ہے، میری بیوی ہے، میری شریک حیات ہے، تو بستروں پہ فجر کی نماز پڑھ اور فجر سے پہلے آرام سے سو جا، فجر کی نماز پڑھ کر سو جا، تکیہ لگا لے، بستر لگا کر تو بستر پر نرم نرم گدوں پر بستروں پر سو جا، تیری خدمت کے لیے، تیری مزدوری کے لیے، تمہارا پیسہ کمانے کے لیے میں صبح اٹھتا ہوں، کھیت جاتا ہوں، گھاس کاٹتا ہوں، ہل چلاتا ہوں، کوڑائی چلاتا ہوں اور پورے دن مزدوری کرتا ہوں۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، مزدور ہوتا ہے، کھیت جاتا ہے، کہ جائے کہ دنیا کا جتنا بھی مرد ہوگا وہ مرد صبح اٹھتا ہے، فجر سے پہلے ہو یا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہو، زندگی کا مقصد بنائے پھرتا ہے کہ آج ہمیں کیسے کمانا ہے، پیسہ کیسے حاصل کرنا ہے، اپنے بیویوں کو کیسے کھلانا ہے، بچوں اور بیٹیوں کو کیسے کھلانا ہے، اس فکر میں پورا دن گھومتا ہے۔ سوچو میری بہنوں، کس قدر مشقت سے وہ جاتا، کس پریشانی کے ساتھ اس کے سروں سے، اس کے چہروں سے پسینہ گرتا ہوا ہوتا ہے، پسینے میں وہ شرابور ہوتا ہے، وہ نہاتا ہوتا ہے، اس کے گھٹنوں کے اندر اس کے تلوے کے پھٹ چکے ہوتے ہیں، خون گرتا ہوا ہوتا ہے، خون سے لہولہان ہو کر شام میں 5 وقت کی 3 وقت کی روٹی اور کھانے اور کپڑے کے لیے 500 روپیہ کما کر وہ شام کو مزدوری کر کے واپس آتا ہے۔ میری بہن سوچو کس پریشانی کے ساتھ، کس مصیبت کے ساتھ وہ پورا دن گھومتا ہوگا، کدال چلاتا ہوگا، ہل چلاتا ہوگا، بھینس اور گایوں کو ہانکتا ہوگا اور شام کو لوٹتا ہے۔ کبھی غور کرو، تنہائی میں بیٹھو، اکیلے میں بیٹھو، احساس کرو، اور احساس کرو گی تو یہ احساس ہوگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا کہ مرد اس مشقت کے ساتھ 500 روپیہ پورے دن میں جمع کرتا ہے اور اس وقت وہ سوچتا ہے شام میں جب وہ آتا ہے سامان سکون شوہر، سامان شام میں جب وہ گھر لوٹتا ہے مزدوری سے واپس ہو کر کما کر، تو اس کے دلوں میں ایک طرف ہوتی، اس کے دلوں میں ایک احساس ہوتا کہ آج گھر جا رہے ہیں، صبح نکلے تھے، شام واپس ہو رہے ہیں، میری شریک حیات ہوگی، میری زندگی کے ہم سفر ہوگی، میری زوجہ محترمہ ہوگی، میری بیٹی ہوگی، میری والدہ محترمہ ہوگی، میری بہن محترمہ ہوگی، سسٹر ہوگی، بہن ہوگی، یہ سب جب گھر پہنچیں گے تو پہنچتے ہی میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر کھڑی ہوگی، پنکھا لے کر کھڑی ہوگی اور میری اس تھکن کو وہ احساس کر رہی ہوگی، اور جب میں اس کو دیکھوں گا اس کے چہرے پر خوشی ہوگی اور اس کا جو یہ جذبہ ہوگا وہ جذبہ ہمارے پورے 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے کی تھکن کو دور کر دے گا۔ یہ احساس کے ساتھ مرد لوٹتا ہے، میں بھی مرد ہوں، میں بھی کماتا ہوں اپنے بچوں بیویوں اور اپنی ماں اپنے بہنوں کے لیے، مجھے بھی یہ احساس ہوتا ہے جب 4 بجے اسکول سے لوٹتا ہوں گھر
10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का सफर करता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरी भी शरीके हयात दरवाजे पर मेरा इंतजार करती रहे, खड़ी रहे, पानी लेकर खड़ी रहे, पंखा लेकर खड़ी रहे, कि दिलों को इत्मीनान हो जाए और पूरे दिन की जो थकन है वो थकन अपनी सौजा को देखकर, पानी का एक गिलास देखकर वो थकन हमसे खत्म हो जाए। मैं भी ये सोचता हूँ, इसलिए मैं मर्द होने के नाते मैं उन तमाम मर्दों का ये दर्द बयान करता हूँ कि सब मर्द को यही सोचता है। सामान्य सुकून शौहर इस एहसास के साथ में लौटता है। मेरी बहनों, सामान्य सुकून शौहर थी अब खुद ही थक कर छोड़, ये मतलब अब खुद ही थक कर छोड़, खुद कॉलेज गई, स्कूल गई, यूनिवर्सिटीज गई, नौकरी की, दफ्तरों में की, बेहयाई के साथ पर्दों से निकली और बेहयाई के साथ पर्दों से जब खुद थकी रहोगी तो खाक अपने शोहरों, अपने बुजुर्गों, अपने बापों, अपने बेटों का खाक शाम में तुम इस्तेमाल करोगी। कैसे इस्तेमाल करोगी? तुम तो खुद थकी होगी, तुम तो खुद यूनिवर्सिटीज में कमाने और दफ्तरों में कमाने के लिए जा चुकी, क्या इस्तेमाल करोगी? और जब शौहर लौटता है तो बेहयाई अमलियानियत के साथ उसकी माँ की शिकायत, उसकी बहन की शिकायत, उसकी बेटी और रिश्तेदारों की शिकायत, शौहर बेचारा अपने आप को थकन महसूस करता है, सामान्य सुकून शौहर समझ रहा है और आप उसको उस टेंशन में बेचारा आया है और शाम को लौट कर आप उसको सुकून नहीं, बेपर्दगी से रास्तों सर को चौराहे पर घूम रही है, चार औरतें बैठकर गाली गलौज कर रही है और अपनी कहानियां किस्सा कह रही है। हमें आपको एहसास नहीं हुआ कि हमारा शौहर हमारे खाने कमाने के लिए, हमारी जिंदगी को संवारने के लिए किस तरीके से धूप की तपिश में वो आया होगा, हम उसके सामने किस तरीके से पेश आए कि उसके 24 घंटे की थकन सिर्फ 1 मिनट हमें देखकर वो खुश हो जाए और खुश होकर उसके इस्तेमाल से उसका पूरा थकन खत्म हो जाए। सामान्य सुकून शौहर थी अब खुद ही थक कर चली, ये मतलब ही सच था। खुद बेहयाई उरियानियत में आ गई, पर्दे से निकल गई। कैसे आप शौहरों की खिदमत कर पाएंगे? कैसे अपने बाप और भाइयों और बेटों की खिदमत कर पाएंगे? इसलिए मेरी बहनों, अल्लाह ने जो मकाम अता किया है, सारी जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर डाली है। आपको सिर्फ घरों में महबूस होकर रहना है, न कि घर से बाहर निकलना है। जब अल्लाह ने आपका ये मकाम दिया कि आपकी सारी जिम्मेदारी मर्दों पर दी, तो जाहिर सी बात है ये एक आम इंसान का रवैया है, तरीका, कि जब आम इंसान कोई काम कोई करता है तो उसका कोई ना कोई प्लान और कोई ना कोई मकसद होता है। अगर वो उस मकसद में कामयाब नहीं होता है तो जाहिर सी बात है मकसद में कामयाब न होने की वजह से आदमी उस काम को छोड़ देता है। एग्जाम्पल लीजिए, मिसाल के तौर पर आप एक दुकान खोलते हैं, कोई चीज तैयार करते हैं, दुकान खोले और दुकान में आप सक्सेस नहीं हो पाए, पैसा नहीं कमा पाए, क्या करेंगे? दुकान बंद कर देंगे। कोई चीज आपने बनाया और उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए, उसको तोड़ेंगे और कूड़ादान में रख देंगे। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, वमा खलक़ लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम वमा खलक़नल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को खूबसूरत सांचे में ढाला है, खूबसूरत बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। और इबादत का हिस्सा सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, ज़कात अदा कर लेना, यह मतलब नहीं है। इबादत का मतलब है कि हमारी जो शरीयत है, आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शरीयत को लेके आए हैं, उस शरीयत की हर हर बात पर, हर हर अहकाम पर अमल पैरा होना, ये दरअसल इबादत कहलाता है। पर्दा भी उसी। अब आप याद रखिए, अल्लाह ने आपको औरत बनाया, पर्दे में रखने का हुक्म दिया, और आप पर्दे में जब नहीं रहेंगी तो आपको निकल जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। मेरी बहनों, तेरी जवानी सिर्फ 10 साल की है,
15 سال کی ہے یہ جوانی، تیرے چہروں پر جھڑی پڑنی ہے، تیرے چہروں پر بڑھاپا آنا ہے، تجھے بھی بوڑھی ہونا ہے۔ چند دن کی یہ جوانی ہے، اس زمانی پر اترا کر غیروں کے سامنے کتے اور لٹیرے اوباشوں، نوجوانوں، کمینوں، گندوں کے سامنے بے حیائی اور یانیت کے ساتھ کیسے آ جاتا ہے؟ اپنی شرم و حیا کی چادروں کو تم نے کہاں پھینک دیا؟ کیا اللہ نے تیرا یہی مقام دیا تھا کہ جینس اور پینٹ پہنو، اسکوٹیاں چلاؤ، سائیکل چلاؤ، سٹے پائجامے اور لباس میں لوگوں کے سامنے نکلو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہو، ایک نوجوان لڑکی ہو، سٹا پائجامہ پہنے ہوا ہو، جینس اور پینٹ میں ہو، سائیکل چلاتا ہو، موٹر سائیکل چلا رہا ہو، دونوں ایک ساتھ اسکول جا رہا ہو، کالج جا رہی ہو، یونیورسٹی جا رہا ہو، اور شیطان ان دونوں کے دلوں میں کوئی برے خیالات پیدا نہ کرے؟ یہ کیسے ہوگا؟ کسی غیر مرد کی نگاہیں تم پر نہیں پڑے، نوجوانوں اور چھوکروں کی نگاہیں تم پر نہیں پڑے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل۔ اس لیے جب کتا کے سامنے چھچرا پھینکا جائے گا تو کتا اس پر لپک جائے گا۔ آپ ٹرین کا آپ سفر کرتے ہو، جس بوتل میں سیل لگی ہوتی ہے، یعنی سیل پیک ہوتا ہے، 20 روپیہ آپ اس کو دیتے ہیں، اور 20 روپیہ دے کر جب وہ بوتل آپ خریدتے ہیں، اگر وہ سیل کھلا ہوا ہوتا ہے تو آپ قبول کریں گے؟ بالکل قبول نہیں کر سکتے۔ آپ کو بھی ایسی بوتل چاہیے کہ جس کا سیل بالکل پیک ہو۔ ہم کھلے ہوئے بوتل کو نہیں لے سکتے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب ایک 20 روپے کی چیز میں آپ کھلا ہوئے بوتل کو نہیں استعمال کر سکتا ہے تو میری بہنوں، تیرے پردے اور تیرے چہرے پر نقاب نہیں ہوگا، تمہیں ایک عزت دار آدمی اپنی زندگی میں کیسے اپنائے گا؟ تمہاری زندگی کو کیسے سنوارے گا؟ تمہیں تو ایک عظیم ہستی بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ ارے تمہیں تو وہ مائیں تھی، تمہیں تو وہ ماں تھی جس نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو جنم دیا، تمہیں تو وہ مائیں تھی جس نے رشید احمد گنگوہی کو جنم دیا، تمہیں تو وہ مائیں تھی جس نے جنید بغدادی کو جنم دیا، تمہیں تو وہ مائیں تھی جس نے بڑے بڑے اکابر انور شاہ کشمیری کو جنم دیا، اور تمہیں وہ مائیں تھی جس نے صحابیات، صحابہ اور انبیاء علیہ السلام کو جنم دیا۔ اتنے بڑے لوگ کس ماں کے گود میں پیدا ہوئے؟ وہ وہی ماں تھی کہ جس ماں کو پردے کا احترام، جس ماں کے چہرے کی بناوٹ اور اس کے جسم کی ساخت کو، اس کے جسم کی ساخت کو کسی غیر مردوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسی ماں نے، ایسے بزرگوں، ایسے سپوتوں کو، انبیاء علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو جنم دیا۔ ایسی وہ مائیں تھی۔ عشق بےتاب تھا، نظارے کے خاطر پہلے، شاعر کہتا ہے عشق بےتاب تھا، نظارے کے خاطر پہلے، حسن بےتاب ہے اب کوئی نظارہ کرے۔ سمجھیے شاعر کیا کہتا ہے؟ عشق بےتاب تھا، نظارے کے خاطر پہلے۔ میری بہنوں، پہلے کی مائیں تھی، بہنیں تھی، بہت غور سے سنو۔ عشق بےتاب تھا، نظارے کے خاطر پہلے، حسن بےتاب ہے اب کوئی نظارہ کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ عاشق، عشاق، دیوانہ، بدتمیز، بدماش یہ موجودہ دور کی ایجاد نہیں، یہ تو ہر زمانے میں پیدا ہوا۔ خبیث اور زانی، زناکار، بدنگاہ، بد نظری کرنے والا انسان یہ ہر زمانے میں پیدا ہوا، یہ موجودہ دور میں صرف نہیں، لیکن پہلے زمانے کا جو عاشق ہوتا، عشاق ہوتا، محبوب ہوتا، پوری رات پورا دن گلیوں میں، علاقوں میں، خطوں میں، راستوں میں چکر لگاتا تھا کہ کاش میری ایک نگاہ میری محبوبہ پر پڑ جائے، میری شریک حیات اس کو نہیں کہیں گے، میری محبوبہ پہ پڑ جائے، میری معشوقہ پر پڑ جائے، میری جان من پر پڑ جائے۔ یہ چکر لگاتا تھا، اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں یہی وہ دور تھا
کہ اس زمانے میں پورے دن عاشق چکر لگاتا، پوری رات چکر لگاتا، اور پورے دن اور رات چکر لگانے کے بعد جب وہ گھر واپس ہوتا تو نامراد واپس ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ پورا دن چکر لگایا، رات چکر لگایا، میری خواہش یہ تھی کہ میری ایک نگاہیں میری محبوبہ میں پڑ جائے، لیکن ایک بھی نگاہیں محبوبہ پر نہیں پڑ۔ پردے کا یہ اہتمام تھا میری بہنیں کہ مرد پورے راستے پر گھوم رہا ہے، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں کے بانوں کے پردے کا یہ اہتمام تھا کہ پورے راستے پر گھومنے، راتوں دن چکر لگانے کے باوجود پردے کے اس اہتمام کی بجائے کوئی بھی عورت اپنے چہروں کی نمائش نہیں کرتی، اور کسی عورت کا کوئی لباس، کوئی کپڑا، چہرہ، بال تک کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ تھا پردے کا احترام، وہ تھی وہ مائیں۔ عشق بےتاب تھا، نظارے کے خاطر پہلے، حسن بےتاب ہے اب کوئی نظارہ کر لے۔ یہ موجودہ دور، موجودہ دور ہے، حسن بےتاب ہے اب کوئی نظارہ کر لے۔ کیا مطلب ہے کہ عورتیں اور بچیاں، لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں زمانے حال سے یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اب آپ کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود آپ کے لیے تیار ہوں، بن سور کر، جنس پینٹ پہن کر، سائیکل چلا کر میں خود آپ کے سامنے آ گئی ہوں، لہٰذا اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی خدمت کے لیے میں خود تیار ہوں۔ یہ زمانے حال سے موجودہ دور کی میری بہنیں، میری مائیں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں۔ کلی حکم نہیں لگاتا ہوں، آج میں کچھ مائیں ایسی ہے، لیکن اکثر میری بہنیں ایسی ہیں جو اپنی بے حیائی اور یانیت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آ گئی، کھل کر لوگوں کے سامنے آ کر یہ پیغام دے دیا کہ حسن بےتاب ہے اب کوئی نظارہ نہیں۔ اس لیے میری بہن، میری ماں، اللہ کی بیٹیوں، اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنے پیغام کو پہچانو۔ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے، قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اللہ رب العزت آیت کریمہ میں یہ بیان فرماتا ہے کہ خبیث مرد، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورت خبیث مرد کی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورت کے لیے، الطیبات للطیبین، پاک عورت پاک مرد کے لیے، الطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورت کے لیے، خبیث مرد خبیث عورت کے لیے، خبیث عورت خبیث مرد کے لیے، پاک مرد پاک عورت کے لیے، اور پاک عورت پاک مرد کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ مفسرین جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کی دو مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس آیت کا نزول کا ایک خاص پس منظر ہے۔ حضرت عائشہ ایمانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت جو لگا تھا، سنے کی تہمت کی وجہ سے یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود پاک ہے، لہذا ان کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ بھی پاک ہے۔ لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت اگرچہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کا مصداق اور اس آیت کا مفہوم عام ہے۔ کیا مطلب؟ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جوانی کی عمر میں، آپ اپنی جوانی میں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اگر کوئی لڑکا ہے کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی لڑکا کسی غیر لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے، اس کے ساتھ غلط کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، نوجوانوں، آپ کی جو شریک حیات ہوگی، آپ کی جو بیوی ہوگی، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہوگی، اس کے ساتھ بھی کوئی زنا کر چکا ہوگا،
اس کے ساتھ بھی کوئی زندگی گزار چکا ہوگا، اس کا بھی کوئی ہاتھ پکڑ چکا ہوگا۔ اور میری بہنوں، اگر شادی سے پہلے تم کسی غیر لڑکوں سے بات کرتی ہو تو یاد رکھو شادی کے بعد جو تمہارا شوہر ہوگا وہ شوہر بھی کسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کر چکا ہوگا، وہ شوہر کسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزار چکا ہوگا۔ بہت اہم پیغام۔ میں ایک مرتبہ طالب علمی کا دور تھا یا میں دارالعلوم سے فراغت کا دور تھا، مجھے یاد نہیں ہے، میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، چند نوجوان ایک چوراہے پہ بیٹھ کر ہم سے کہا کہ مولانا صاحب کچھ ایسی بات یا کوئی اصلاحی بات ہم چند نوجوانوں کو بیان کر دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ مجھے بہت اچھا موقع ملا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے کچھ نوجوانوں کی ایسی ٹیم آ جائے کہ جس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو اور اللہ رب العزت کے ارشادات، قرآن کریم کی آیت کے مفہوم کو اپنے ان نوجوان بھائیوں تک پہنچانا۔ میں یہ سمجھا کہ مناسب اس کی جوانی کے اعتبار سے یہی آیت ہے۔ قرآن کی یہ آیت میں نے تلاوت کی تو جیسے میں نے تلاوت کی اس کا مفہوم اس کو بتلایا، کئی نوجوان ایسے ہیں جو ایک دم ہکا بکا رہ گئے اور رک گئے۔ تو مولانا صاحب آیت کا یہ مطلب ہے، ایسا مفہوم ہے کہ کوئی آدمی شادی سے پہلے کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، غلط طریقوں سے ملتا ہے تو اس کی بیوی بھی ایسی ہی ملتی ہے۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ ہم نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ ایک نمبر چیز چاہے لڑکا ہو یا لڑکی کو زندگی میں ایک مرتبہ ملا ہے، اس کو چاہے تم شادی سے پہلے یوز کرو یا شادی کے بعد یوز کرو، اس کو عزت احترام کے ساتھ کمرے میں یوز کرو یا اس کو بدتمیزی اور بے حیائی اور یانیت کے ساتھ چوک چوراہے اور کھیتوں میں یوز کرو، ایک نمبر ایک ہی ہوتی۔ بیچارہ چند نوجوان تو خوش ہوا کہ چلیے اللہ نے ہمیں اب تک محفوظ رکھا اور ہم نے کسی کی بہنوں پر، کسی کی بیٹیوں پر غلط نگاہیں نہیں ڈالی۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ جو ہماری شریک حیات دے گا، ہماری جو بیوی دے گا، اس پر بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ لیکن چند نوجوان وہاں پر خاموش رہا، مجھ سے بعد میں کہا مولانا ہم سے تو یہ غلطی ہو چکی، اب کیا ہوا؟ ہم نے ان سے کہا کہ آپ سے جو یہ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، لا علمی میں ہوئی، معلوم نہیں تھا، آج آپ کو یہ بات معلوم ہوا، اللہ سے آپ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور یاد کریں کہ آج کے بعد سے میں کسی غیر محرم لڑکی کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھوں گا، نہ کسی کی بیٹیوں کو چھیڑوں گا، نہ کسی کی بیٹیوں سے غلط بات کروں گا۔ یہ آج عہد کرے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے، اللہ بہت رحم والا ہے، کریم ہے، مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ساری دنیا کی ہر شے ہر چیز سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کے اس توبہ کو قبول کر کے آپ کی جو شریک حیات ہے وہ شریک حیات ایسی نیک ملی۔ اس کے بعد وہ نوجوان سب وہاں سے چلے گئے۔ کہا مولانا آپ نے تو میرے دماغ کو ایسا کھول دیا کہ انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنی یہ جو جوانی کی جو عمر ہے، اس جوانی کی عمر کو اپنے آپ کو خوب سنبھالوں۔ لہذا اے ڈمریا کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ بھی جوانی کی عمر پر رکھ چکے ہیں ادب۔ بزرگ کہتے ہیں کہ 15 سے 25 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ عمر طوفانی دور کہلاتا ہے، یہ عمر طوفانی دور کہلاتا ہے۔ اس عمر میں اس 10 سال کی زندگی کو جس نوجوان نے سنبھال لیا تو یاد رکھیے شادی کے بعد جو اسے لطف آئے گا، شادی کے بعد جو اسے مزہ آئے گا جائز طریقوں سے اپنی بیویوں سے ملنے میں، یاد رکھیے میرے نوجوانوں، میری بہنوں، وہ لطف آپ کو پہلے نہیں آ سکتا،
اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب تجھے نیک بندیوں میں شامل کرے گا اور نوجوانوں تجھے نیک مردوں میں نیک نوجوانوں میں شامل کرے گا، تیری عبادتوں کو قبول کرے گا، تیری جوانی کو قبول کرے گا، تجھے جو وہ حور ملے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک حور جب کل قیامت کے دن لباس پہنے تو اس کے لباس کا جو رنگ ہوگا، اگر وہ ایک مرتبہ اپنے بدن کو ہلائے گی تو اس کے جسم سے 70 رنگ نمودار ہوگا، 70 رنگ کا وہ کپڑا ظاہر ہوگا۔ بتائیے دنیا میں کون ایسی لڑکی کہ جس کے جسم کے اوپر 70 رنگ کا کپڑا نظر آ رہا ہے؟ میرے نوجوانوں، 15 سے 25 سال کی عمر کو اپنی زندگی کو محفوظ کرو۔ میری بہنوں، زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور میری بہنوں، ابھی میں آج واقعہ یاد آ گیا، اس دن بیاری کے پروگرام میں میں تھا، اس دن یہ واقعہ بھی ذہن میں نہیں تھا۔ میں اپنے گاؤں کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ابھی 1 مہینے پہلے ایک نوجوان لڑکا کا کسی ایک لڑکی سے تعلق ہوا، اتفاق سے وہ پکڑا گیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے بچی یہ الزام لگائی کہ اب ہم اس سے شادی کریں۔ لڑکا مدرسے میں پڑھنے والا تھا، اس کا اخراج ہو گیا۔ جب اس کا اخراج ہو گیا، داخلہ کٹ گیا، وہ گھر چلا گیا، تو گھر جانے کے بعد لڑکی بضد تھی کہ ہماری اسی سے شادی ہونی چاہیے، لیکن ذمہ داران حضرات متعین صاحب کہے کہ اس کی ذمہ داری تو ہم نہیں لیں گے، ہم اس کا اخراج کر چکے ہیں، آپ جانے یا وہ جانے۔ جب لڑکیاں گھر واپس لوٹتی تو گھر واپس لوٹنے کے بعد محلے پڑوس کے لوگ جب دور دراتے ہیں اور اس کو شرم حیا کی بات بولتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں، تب وہ لڑکی بہت شرمندہ ہو جاتی ہے، اور شرمندہ ہونے کے بعد اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنا ہمارے لیے بہتر ہے، بہت مشکل گھڑی ہے۔ وہ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہمارا پنچایت پڑتا بھیروا، وہاں گئی، وہاں جانے کے بعد وہ زہر ہوتا ہے، کوئی چوہا مارنے کی کوئی دوا ہوتی ہے، وہ لی اور دوا لینے کے بعد گھر آئی۔ گھر آنے کے بعد محلے پڑوس کی عورتوں کو یہ کہی کہ اب ہم مرنے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے اس کے ماں باپ کلکتہ میں تھے، ان کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا مرنے دو۔ یہ لڑکی کیا کیا کہ وہ زہر کی سیسی کو پی لیا، ماں باپ بھی چھوڑ دیا، چند گھنٹوں بعد یا چند منٹ کے بعد اس کی روح پرواز کر دی، وہ دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا، اس کا چرچا ختم۔ میرے نوجوان نسلوں، میری بہنوں، میری بھائیوں، یہ چند منٹ کا جو مزہ اور چند منٹ کی جو یہ زندگی تھی، کتنی بری زندگی تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو اپنے آپ کو خود موت کے گھاٹ اترنا پڑا۔ اس کی موت مقدر نہیں تھی، وہ خود اپنے آپ کو دنیا سے ختم کر لی۔ اس کی سزا الگ ہے، اور اس بے حیائی اور یانیت کی جو سزا ملی ہے، وہ سزا اس کو تو الگ مل گئی، وقت سے پہلے ہی دنیا سے جا چکا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، یہ جو عمر ہے تمہاری جوان، اس کی خوب قدر کرو، خوب حفاظت کرو، اور اگر تم اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے ہو، تم اپنے زندگی کی پرواہ نہیں کرتے ہو، تو میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، تجھے میں قسم دیتا ہوں کہ تم کم از کم اپنے آنے والی جو نسلیں ہوں گی، تم سے جو آنے والی بیٹیاں ہوں گی، تمہارے بیٹے ہوں گے، تمہارے والد ہے، بھائی ہے، دادا ہے، رشتہ دار ہے، اس کی بھی عزت کی حفاظت کر لو، ورنہ یہ بیماری ایسی ہے، یہ غلط راستہ ایسا ہے کہ جو تمہاری نسلوں کو ڈوبے دے گا۔ تم جب جوانی کو عمر کو پہنچے گے، تمہارا چرچا تمہارے بچوں کے سامنے ہوگا، تمہارا چرچا تمہارے بیٹوں کے سامنے ہوگا کہ اس کا باپ بھی غلط تھا، اس کی ماں بھی غلط تھی، اور تمہارا جب بڑھاپے کو پہنچے گی تو تمہارا چرچا تمہارے پوتوں کے سامنے ہوگا۔ ہمارا یہ جانکاری میں ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کا ناتی غلط قدم اٹھا لیا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا دادا بھی اپنی زندگی میں یہی غلط قدم اٹھا۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ سمجھو کہ تمہیں آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے اگر یہ خیال رکھو گی، پردوں سے رہنے کا اہتمام کرو گی، تو یہ بے حیائی اور یانیت نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ حجاب کے خلاف
یا حجاب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ مجھے مردوں جیسی آزادی چاہیے، تو میں آپ کو یورپ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یورپ کا ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جب عورتیں حجاب سے نکلنا چاہی اور بے پردہ گھومنا چاہی تو یورپ میں ایک قانون یہ پاس ہوا کہ عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ پردے میں رہے یا نہ رہے۔ ایک قانون یہ پاس ہوا، مرد اس کو نہیں کچھ کر سکتا۔ دوسرا قانون اس کا یہ پاس ہوا کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے تو علیحدہ ہو جانے کے بعد شوہر کا جو مال ہے اس مال کا حصہ آدھا بیوی کو دیا جائے گا۔ اور تیسرا قانون یہ پاس ہوا کہ جب شوہر اور بیوی الگ ہو جائے تو بیٹا یا بچہ 18 سال تک بیوی کے پاس رہے گا۔ چوتھا قانون اور پہلا قانون یہ اس موضوع سے متعلق ہے، وہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا قانون یہ پاس ہوا کہ بیوی جس وقت چاہے، جس لمحہ چاہے، جس آن چاہے، جس گھڑی چاہے، وہ اپنے شوہر سے دور کہیں غیر مردوں کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ عورت کہیں بھی رات گزارتی ہو، کئی وقت گزارتی ہو، جب رات میں وہ اپنے گھر آئے تو گھر آنے کے بعد اس کے شوہر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ شوہر اپنی بیوی سے پوچھے کہ شریک حیات میری محترمہ، زوجہ محترمہ، میری پیاری زندگی، تم نے اس رات کے وقت کو کہاں صرف کیا، کہاں گزارا؟ اگر شوہر پوچھتا ہے تو بیوی کو یہ اختیار ہے کہ بیوی فوراً پولیس کو بلائے، فورس کو بلائے اور اس کو جیل میں رکھے۔ یہ آزادی ملی، شوہر کا اختیار خراب۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس قانون پر پھولنے اور پلنے والی میری بہنوں، سنو، غور سے سنو۔ ایک زمانہ آیا، ایک وقت آیا کہ شوہر باعزت بیوی ڈھونڈتا رہ گیا۔ کیا؟ شوہر باعزت بیوی ڈھونڈتا رہ گیا اور بیوی باعزت شوہر ڈھونڈتی رہ گئی۔ دونوں کو نہ شوہر کو بیوی مل رہی ہے نہ بیوی کو شوہر مل رہا ہے۔ کیسی زندگی بنی؟ زندگی ایسی بنی کہ لڑکا گرل فرینڈ رکھنا شروع کر دیا اور زیادہ سے زیادہ حد تک بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مرد پارٹنرشپ میں زندگی گزارنا شروع کیا۔ کیا مطلب ہے پارٹنرشپ میں زندگی گزارنے کا؟ یہ مطلب ہے کہ دو مرد مل کر ایک عورت کے ساتھ رہا، اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا، لات مار دیا، بچی بڑی ہوئی، بچی جوان ہوئی، کسی غیر مرد اور لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی، لڑکا بڑا ہوا، لڑکا کسی غیر لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا۔ نہ تو بیٹا محفوظ ہے، نہ بیٹی محفوظ ہے، نہ بال محفوظ ہے، نہ بیوی محفوظ ہے، نہ ماں محفوظ ہے۔ ہر آدمی آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ بیٹا ماں ڈھونڈ رہا ہے، ماں بیٹا ڈھونڈ رہا ہے، بیٹی ماں ڈھونڈ رہی ہے، ماں بیٹی ڈھونڈ رہی ہے، بہن بھائی ڈھونڈ رہا ہے، بھائی بہن ڈھونڈ رہا ہے، شوہر بیوی ڈھونڈ رہا ہے، بیوی شوہر ڈھونڈ رہی ہے۔ کسی کو کوئی ملنے والا نہیں۔ اگر ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک گرل فرینڈ ملتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پارٹنرشپ میں زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، یہ بے پردگی کا انجام ہوا، یہ پردہ سے نکلنے اور بے حیائی اور ریائی آتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، میری ماں، اپنی عزت کو سمجھو۔ میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان نسلوں، کسی غیر کی بانگوں کی عزت پر کیچڑ ڈالنے اور اچھالنے سے بچو۔ اپنی عزت کی حفاظت کرو، آخرت کی فکر کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، جوانی میں عبادت کرو۔ اللہ کی نگاہ میں جوانی کی عبادت بے حد ہے۔ اس لیے میں موجودہ دور میں جو بے پردگی ہوئی ہے اور اس بے پردگی سے خاص طور پر موبائل کا فتنہ آیا، بات کو میں بہت مختصر کرنے جا رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ بے پردگی میں کہیں نہ کہیں موبائل کا یہ دخل ہے
اور موبائل کے اس دخل کی بنیاد پر آج بے حیائی اور عیانیت پائی جا رہی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موبائل سے اعتراض کرنا چاہیے۔ بچے جب نوجوان ہیں، بچے جب بڑے ہو رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، غلط کے ساتھ رہ رہے ہیں، غلط روم کا استعمال کر رہے ہیں، غلط کمرے میں رہ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کرے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اصلاح کر کے اس کی زندگی گزارے۔ دراصل میں قرآن کریم کی تلاوت کیا تھا، جس میں قرآن کریم کی ایک آیت تو پردے سے متعلق ہے اور ایک آیت آج کا جو یہ عنوان ہے تعلیمی بیداری، اس کے اوپر وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں دراصل جب آیت کی تلاوت ہو گئی تو میں اس کا بس مختصر سی اس پہ روشنی ڈال کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، کیونکہ لوگ بھی اب جا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کی ہم نے تلاوت کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، read in the name of your Lord who created۔ کیا مطلب اس آیت ہے؟ اس آیت نازل کس وقت ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ آیت ایک ایسے وقت میں نازل ہو رہی ہے کہ جس وقت میں شراب اور یعنی فحاشی، بے حیائی پروان چل رہی تھی، چوری چماری، دنیا میں جتنی بھی برائیاں تھی وہ تمام کی تمام برائیاں عروج پر۔ بظاہر ضرورت تو یہ سمجھ میں آتی ہے اور ہماری عقلوں میں تو یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوتی ہے وہ کوئی ایسی آیت نازل ہوتی ہے جو شراب کو روکنے کے لیے ہوتی، زنا کاری کو روکنے کے لیے ہوتی، بے حیائی عیانیت کو روکنے کے لیے ہوتی، ڈھول تماشا کو روکنے کے لیے ہوتی، اور دنیا میں جتنی بھی برائیاں موجودہ وقت میں پائی جا رہی تھی ان تمام برائیاں کو روکنے کے لیے قرآن کی کوئی ایسی آیت نازل ہوتی۔ یہ ہمارا دماغ اور ہمارے عقل میں یہ بات آتی ہے، آپ کے عقل میں بھی آتی ہے، لیکن دراصل ہمارے اور عقل اور آپ کے عقل کی کوئی انتہا نہیں، چھوٹی سی عقل، نہ سمجھ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، مالکوں کا مالک، حکیموں کا حکیم ہے اور بہترین ڈاکٹر ہے، وہ تو ہر نفس کو جانتا ہے، ہر وقت ہر لمحے کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ دراصل ان تمام چیزوں کا جو خاتمہ ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف کن چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف ہو سکتا ہے علم کے ذریعے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ علم اگر آیا تو علم کے آنے سے دنیا کی تمام برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، دنیا میں تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جس میں وہ علم کی تلاش میں گھومتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ من طلب العلم الى آخری، ایک حدیث ہے، اس کا پورا الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کو اس کا تمام پچھلا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کو علم کی توفیق کی وجہ سے اسے نیک کام اور اس کو ثواب ملتا ہے، عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے وہ دراصل یہ تعلیمی بیداری کے عنوان سے ہے۔ یہ دو آیت، ایک آیت اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ جو مکتب ہے اور یہ جو مکتب کا نظام ہے، اسی مکتب کے نظام سے آپ اقرأ بسم ربک الذی خلق پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور علم حاصل کریں گے، یہیں سے آپ کے ایمان کی سلامتی ہوگی، یہیں سے آپ کا ایمان محفوظ ہوگا۔ نہ آپ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ وقت ہے، نہ عبادت ساتھ دے رہی ہے، ورنہ میں بات اس پر بھی مفصل کرتا میرے بھائیوں بہنوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ میں سے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں جب اسکول جاتی ہیں، احساس ہوگا وہاں جانے کے بعد، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ آج موجودہ وقت میں بھی اسکول میں بھی عالموں کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ احساس ہوگا بچے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں نمسکار، بچے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں پرنام۔ میں آپ کو بس چند باتیں بیان کرتا ہوں، آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسے لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے غیروں کے سامنے سر جھکانا، غیروں کے سامنے سجدہ کرنا۔ اور ہمارا عقیدہ، ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان تمام لفظوں سے بچنا کہاں سے
پیدا ہوگا جب ہم اس مکتب کا نظام بنائیں گے اور مکتب میں آئیں گے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہ مرد عورت پر ہر ایک پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرضیت کا مقدار کیا بناتے ہیں اور اس کا پیمانہ کیا اندازہ کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا علم ہر ایک پر فرض یہ ہے کہ کم سے کم اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے کہ ہم کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ کم سے کم اس کو اتنا علم ہو جائے کہ جتنا بھی کام کرنا اس کے احکامات معلوم ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، to seek lawful livelihood is accountability after accountability، کہ ایک دوسرے فریضے کا طلب العلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی ایک فریضے کے بعد کسب حلال کا بھی طلب کرنا یہ ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا فرض ہے کہ عقیدہ درست ہو، احکام کا علم ہو جائے اور دوسری چیز کسب حلال ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جو آپ کو حاصل ہوگی، دین کا جو علم ہوگا وہ یہی مکتب سے ہوگا۔ میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مکتب کے ذمہ دار کو، قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جتنے گاؤں کے کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ جتنے بھی بچے کو اسکول میں پڑھائیں، کالج میں پڑھائیں، یونیورسٹیز میں پڑھائیں۔ ہم نے تو پہلے شعر پڑھ دیا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائے سے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جس راستے میں جاؤ، جس میدان میں جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹیز جاؤ، جس اسکول میں جاؤ، لیکن اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اس لیے کالج میں پڑھنا برا نہیں، ڈاکٹر انجینئر ہر ایک بنیں گے، لیکن پہلے ہم مکتب میں آ کر علم، دینی علم حاصل کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، عقائد کی حفاظت کریں گے، اور اسی عقائد کی حفاظت کے لیے، اسی نونہالوں کے لیے ہمارے ذمہ داران حضرات جو ہے کون ہے؟ دلشاد اور حافظ نور اللہ صاحب، ان دونوں کی محنتوں سے یہ مکتب کا قیام عمل میں آیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں یہاں تعلیم ہو رہی ہے۔ آپ اس کا بھرپور تعاون کریں، مکتب میں بچیوں کو بھیجیں۔ اسکول کا جو آپ کا نظام ہے، اسکول سے پہلے کا جو وقت ہے وہ صبح کا فجر کے بعد سے 9 بجے تک کا وقت ہے، اس میں کم سے کم بچیوں کو بھیجیں جو اسکول پڑھتی ہے۔ مغرب بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، یہ جو تمام اوقات ہے اس وقت میں آ کر بچیوں کو یہاں بھیجیں۔ اگر ایمان کی سلامتی ہوگی، ایمان محفوظ رہے گا تو آپ جس خطے میں جائیں گے، جس علاقے میں جائیں گے، جس فن میں جائیں گے، جس کارخانے میں جائیں گے، آپ کو اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ محفوظ رہیں گے۔ ہم خود اسکول میں ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے کہ ہم اپنے پورے تشخص کے ساتھ اسکول میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے نگاہوں کے سامنے ہم آ رہے ہیں، ورنہ اسکول میں اگر ہمارا لباس چینج ہو جاتا، ہم اپنے تشخص کو ختم کر دیتے، تو کل اللہ کے سامنے بھی ہمیں جواب دہی ہونا پڑتا، اور آپ کے سامنے بھی ہماری کوئی مقبولیت نہیں ہوتی، آپ کو بھی جواب دینا ہوتا۔ یہ تمام فکر اور یہ تمام احساس اس مکتب سے آئے گا۔ اس لیے میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ان دونوں حافظ صاحب کا تعاون کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی معاونت کریں، جان سے ہو، مال سے ہو، درہم سے ہو، پیسہ سے ہو، دانہ سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، اس مکتب میں جیسی ضرورت ہو ان تمام ضروریات کو آپ تمام لوگ مل کر پوری کریں، کیونکہ یہ ایسا علم آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں کہ جس کی زندگی بھی سمجھے گی، آخرت بھی سمجھے گی، اطاعت فرمانبرداری کا ہنر اس کے اندر آئے گا۔ یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ ان کا تعاون کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے، اس پروگرام کے مقصد کو مکمل کامیابی تک پہنچائے، اور اس کی تکمیل کا جو مقصد ہے وہ مقصد عطا فرمائے۔ آپ کو بھی اللہ علم کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بولنے کو، ہمارے چیخنے چلانے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ آپ اس کا اندازہ کر رہے ہوں گے کہ ہماری آواز بالکل بیٹھ رہی ہوگی، لیکن میں پھر بھی اپنی طبیعت کی ناسازگی کے باوجود، خراب ہونے کے باوجود آپ کے سامنے چیخ کر چلا کر اس لیے بیان کر رہا تھا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
ایک آدمی کے دل میں بھی میری بات اگر لگ گئی، آقا مدنی کی بات لگ گئی ہماری تو زبان ہے، اور قرآن کی بات لگ گئی تو کل اللہ کے نزدیک ہم بھی سرخرو کہلائیں گے، آپ بھی سرخرو کہلائیں گے، آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، جو باتیں کی گئی ہے میں آپ سے قسم دے کر آپ کو کہتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے گا آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنی زندگی کو میں اصلاح اور چینجنگ اور بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ فتنہ کا دور ہے، بہت خراب دور چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اس فتنے کے دور سے محفوظ فرمائے، اس ادارے کو کامیاب بنائے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بتائیے